تو ایک عمل جو بطور خاص جس کی تاکید کی جائے اور جس میں دو چیزیں ملحوظ ہوں، ایک تو یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے، یہ اپنی ذات میں بہت بڑی سند ہے، اور دوسرا یہ کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی اور اس طرح فرمائی کہ جس حالت میں تم بیٹھے ہو اسی حالت میں پڑھو۔ کیا مطلب کہ حضوری کی جو کیفیت تھی، تم دنیا سے کٹ کٹا کے اللہ کے حضور چلے گئے تھے نا، اللہ اکبر کہہ کے تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور السلام علیکم کہہ کے تمہارا وہ عمل مکمل ہوا، تو بے شک عمل مکمل ہو گیا ہے، اس حضوری کی مشابہت کو قائم رکھتے ہوئے تمہیں یہ عمل کرنا ہے، تو آخر کچھ تو ہوگا نا اس میں، تو 10 گناہ معاف ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سامنے رکھ کر یہ سوچا جائے کہ ایک ایسا گناہ کہ جو دنیا اور آخرت کی کرنے والے کی تباہی کا باعث ہو، اللہ تعالیٰ ایسے 10 گناہ معاف فرمائے۔ سمجھ گئے؟ 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ عن مسلم بن الحارث التمیمی رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه اسر الیہ فقال اذا انصرفت من صلاة المغرب فقل اللهم اجرني من النار 7 مرات فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جوار منها وإذا صليت الصبح فقل كذلك فإنك إن مت في يومك كتب لك جوار منها صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا مسلم ابن حارث تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چپکے سے ارشاد فرمایا، جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھ کو دوزخ سے محفوظ رکھیے۔ جب تم اس کو پڑھ لو گے اور پھر اسی رات تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے، اور اگر اس دعا کو 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لو اور اسی دن تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے۔ وہ جو ہمارا موضوع تھا نا کہ آفرز ہیں اللہ پاک کی طرف سے، یہ ان میں سے ایک آفر ہے، اور بہت آسان ہے اور بہت مفید اور بہت ضروری ہے۔ نعمت کا جو تصور ہوتا ہے وہ نقصانات سے بچاؤ کے یقین پر ہوتا ہے۔ اگر نقصانات سے بچاؤ کا یقین نہ ہو تو پھر نعمت کا تصور ادھورا ہوتا ہے۔ جب ہم گھر بناتے ہیں تو اس گھر میں ہم بجلی لگاتے ہیں، سردیوں میں ہیٹر استعمال کرنے کے لیے، گرمیوں میں ایئر کنڈیشن استعمال کرنے کے لیے اور دیگر ضروریات کے لیے، لیکن ان سب چیزوں کو اختیار کرنے سے پہلے اس کو یقینی بناتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی جگہ رہ تو نہیں گی جہاں سے کرنٹ لگنے کا اندیشہ ہو۔ تو خدا نہ خواستہ اگر کرنٹ لگنے کا اندیشہ ہو تو پھر وہ راحت کا تصور ادھورا ہوتا ہے۔ اتنا خیال کیا جاتا ہے کہ اگر بچے جو کہ نادان ہوتے ہیں وہ ان کی رسائی جہاں تک ہے وہاں تک کوئی ایسا جوڑ تو نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، باقی امور کو بھی آپ قیاس کر سکتے ہیں۔ تو حصول جنت یا آخرت کی نعمتیں اس پر منحصر ہیں کہ دوزخ سے حفاظت ہو۔ اگر یہ تصور ہو کہ جنت میں جائے گا اور 1 ہفتے بعد دوزخ میں جائے گا تو پھر تو، اور ویسے بھی جنت کا ضابطہ یہ ہے کہ جنت میں داخلے کے بعد خروج نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور اس کی نعمتوں کو بیان فرمایا تو ایک بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، ذالک یوم الخلود، اب ہمیشہ ہمیشہ تم جنت میں رہو گے۔ چنانچہ اسی تصور کی بنا پر کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت سے نکالا نہیں جائے گا،
بہت سے لوگ جب ریاض الجنہ میں جاتے ہیں، ریاض الجنہ وہ جگہ ہے کہ جو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت گھر اور مبارک منبر کے درمیان میں ہے. اس جگہ کے بارے میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. مومن کہتے ہی اسے ہیں کہ جو اپنے آقا کی بات کو بغیر کسی حیل و حجت کے مان لے. اب کوئی کج فہم یہ کہے جی کہ دکھاؤ باغ کہاں ہیں اور سبزہ کہاں ہیں، تو پھر حماقت والی بات ہے نا. تو وہ باغ وغیرہ تو بہت پیچھے رہ گئے. جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اثر سے جو یقین کا جو مفہوم ہے وہ مطلوب ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کرم سے بار بار مقبول و مؤدب حاضری نصیب فرمائے. تو وہاں کے لیے ہر وقت جو ہے وہ لوگوں میں مسابقت رہتی ہے کہ مجھے جگہ مل جائے. اب وہ رش کے بڑھ گیا تھا تو پھر انہوں نے اس کو منظم انداز میں اختیار کیا ہے کہ ہر وقت ہر شخص نہیں جا سکتا، تو اس کی اجازت لینا پڑتی ہے، تو انہیں رش کو کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس کی کوشش ہونی چاہیے. تو جو بطور خاص نقطہ اس وقت عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جب ریاض الجنہ میں جاتے ہیں تو چونکہ سرکار نے فرمایا ہے کہ جنت کا ٹکڑا ہے، تو پھر جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو پھر وہ اسی چیز کا حوالہ دیتے ہیں کہ یا اللہ آپ کا یہ ضابطہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد آپ کسی کو نکالیں گے نہیں، تو آپ کے کرم سے میرا داخلہ ہو گیا ہے، اب مجھے محروم نہ فرمائیے گا. بہرحال یہ بہت ہی خوبصورت ایک ادا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کی، اور ادا کو اختیار کرنا مطلوب ہے. وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ مانگنے کو سلیقہ چاہیے. تو آدمی ڈھنگ سے مانگے، اپنے رب کو راضی کر لے، تو پھر صورتحال بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ یہ تقدیر کا قلم ہے، لکھتے جائیے جو لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ استعارتاً میں کہہ رہا ہوں کہ مانگو، جو مانگو گے تمہیں ملے گا. اسی کا تسلسل یہ ہے کہ وہ اس حوالے سے بھی کہ ہم میں سے بعض ساتھی ذکر کو اور مجالس ذکر کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی اہمیت ہونی چاہیے. وہ تو ہم میں سے کسی کو بھی میسر نہیں ہے. تو مجلس ذکر کی ایک اہمیت اور بہت بڑی اہمیت کا سبب جو ہے وہ، باقی تو بہت ساری اہمیتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس ذکر کو بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دیا. تو اگر آدمی اہمیت کے ساتھ آئے گا نا، دیکھیے مقدسرین جگہوں میں بیت اللہ شریف ہے، اور بیت اللہ شریف میں کتنی جگہیں ہیں جو مواقع استجابت ہیں کہ وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو مواقع استجابت میں، اوقات استجابت میں تہجد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب وقت بھی قبولیت کا ہو، جگہ بھی قبولیت کی ہو، لیکن اگر توجہ نہ ہو تو حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتے. تو مجلس ذکر چونکہ سرکار نے فرمایا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو بالکل ہے. اب اس کے فوائد کو ہم کیوں حاصل نہیں کر پاتے؟ تو یہ بھی کوئی کام ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو گھر میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ بڑی محرومی والی بات ہے. عقل سے، فہم سے ماورا ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو لینا چاہیے. بس جو فرما دیا سو فرما دیا. میرا ذہن کیا کہتا ہے، میرا دل کیا کہتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، مشاہدہ کیا کہتا ہے، یہ میرا موضوع نہیں. تصوف کے اندر نماز
ایک عام مومن بھی پڑھتا ہے اور ایک اللہ والا بھی پڑھتا ہے. اللہ والے تو سبھی ہیں، لیکن خاص مفہوم میں جو اللہ والے، جو واقعتاً اللہ والے، ان کی نماز میں اور باقی لوگوں کی نماز میں ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی نماز کا صلہ نہیں چاہتے. چنانچہ خدا نہ خاصہ کوئی بزرگ اگر شدید بیمار ہے، کئی سال سے بیمار ہے، اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو کبھی بھی زبان پر شکوے کا لفظ نہیں آئے گا کہ میں 10 سال سے بیمار ہوں اور میں ٹھیک نہیں ہوا، اس لیے کہ اس نے اس کے لیے نماز پڑھی ہی نہیں. اس نے نماز صرف اس لیے پڑھی ہے کہ میرے مالک کا حکم ہے، اور اس نے نماز صرف اس لیے پڑھی ہے کہ آقا کا کام حکم دینا ہے، غلام کا کام تعمیل کرنا ہے. یہ فرق ہے. بس ہم صلہ مانگتے ہیں تو یہ پھر وہ اونچا درجہ نہیں ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ چھوڑ دیں، لیکن اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس لذت کو دیکھیں، دل کی آنکھوں سے دیکھیں کہ میرا رب کس چیز میں زیادہ خوش ہوتا ہے. دیکھیے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سامنے ولایت اور بزرگی کا لفظ جو ہے وہ بالکل ہیچ ہے نا، آپ کے خادموں کی جوتیوں کی خاک کی برکت سے ولایت ملتی ہے. تو ایک وقت آیا کہ بھوک کا عالم یہ تھا کہ صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بابرکت پیٹ دکھایا کہ ایک نہیں 2 پتھر باندھے. ان کوئی شکوہ نہیں، یہ ان کی عنایت ہے کہ انہوں نے اپنے ہاں قبول کیا ہوا ہے. بس یہی مومن کی شان ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے، جب جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس ذکر کو جنت کا باغ فرمایا ہے، تو پھر اس اہمیت کے ساتھ ہم اس میں حاضر اور شریک ہوں. جب اس یقین کے ساتھ شریک ہوں گے اور اس اہمیت کو ملحوظ رکھیں گے تو پھر ذکر کا لطف ہی کچھ اور ہوگا. اور پھر انشاءاللہ دعائیں بھی قبول ہوں گی. اور قبول کے حوالے سے آپ سن چکے ہیں کہ قبول تو ضرور ہوتی ہے، اس کا ظہور 3 شکلوں میں ہوتا ہے. یا تو وہی چیز مل جاتی ہے جو مانگی ہوتی ہے، یا اس سے بہتر مل جاتی ہے، یا اس دعا کو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے رکھ لیتے ہیں. اور جو آخرت کے لیے رکھتے ہیں وہ سب سے اہم ہوتا ہے وہ مفہوم. حدیث شریف میں کہ کسی شخص کی یہاں دعا قبول نہیں ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھ لی تھی، جب وہ آخرت میں جا کر کے دیکھے گا تو اس کی یہ تمنا ہوگی کہ میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چر لیا کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فصیح اور بلیغ لوگوں کے امام ہیں نا، فصاحت ختم ہے آپ پر. یہاں پہ قابل غور نقطہ اور جملہ یہ ہے کہ یہ فرمایا کہ چر لیا کرو. حالانکہ چرنا تو یہ جانوروں کے کھانے کو کہا جاتا ہے نا، جانور کسی چیز کو کھائیں تو کہتے ہیں چر لیا، وہ چر رہا ہے. انسان جو ہے وہ سلیقے سے کھاتا ہے تو اس کو عقل کہتے ہیں، کھانا کہتے ہیں کہ وہ یوں کھا رہا ہے. تو یہاں پہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ تو اس میں اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ پیش نظر یہ ہے کہ جو وقت تمہیں مجلس ذکر میں میسر آیا ہے اس کو غنیمت جانو. اس تھوڑے سے وقت میں جتنی اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ سکتے ہو سمیٹو. مطلب یہ کہ ہم کھانا کھاتے ہیں تو بڑے سلیقے سے ایک لقمہ بنایا، منہ میں ڈالا، پھر یہ پانی پیا یا چٹنی لگائی وغیرہ. یہاں پہ بس اس میں مت پڑو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جتنا اللہ. یا اس لیے یہ کہا گیا کہ جیسے ایک مالک ہے، وہ اپنے جانور سے کام لیتا ہے تو اس کو کچھ وقت کے لیے وہ چراہ گاہ میں چھوڑ دیتا ہے. معمول ہے کہ فرض کریں کہ 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اس کو بھی پتہ ہے، تو وہ کوشش کرے گا کہ ان 20 منٹ میں زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں. تو بس ہم بھی ہر وقت دنیا داری میں پڑے رہتے ہیں، تو جنت کی چراگاہ میں چند منٹ کے لیے آنے کا موقع ملتا ہے تو اس کو غنیمت جانیں.
اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو تصور راحت ہے وہ اس پر مبنی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو نقصان سے، تکلیف سے جو بچانے کی تدابیر ہیں ان کو ملحوظ رکھا ہے، انہیں اختیار کر لیا ہے، تو پھر ان کا تصور ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت ہی شاندار آفر ہے، اور اس میں غالباً کسی اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے فجر اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے محفوظ فرما، 7 دفعہ فجر کے بعد اور 7 دفعہ مغرب کے بعد، اسی حالت میں جس حالت میں سلام پھیرا ہے، پہلو نہ بدلے، بیٹھنے کا انداز نہ بدلے، تو 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ حدیث شریف میں کہ اگر مغرب میں پڑھا اس دعا کو اور صبح تک رات بھر میں اس کا انتقال ہو گیا تو جہنم سے حفاظت پکی اس کی، اور اگر فجر میں پڑھا تو مغرب تک اگر دن بھر میں انتقال ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو بالیقین جہنم سے محفوظ فرماتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی کا انتقال ہوگا دن میں یا رات میں، انہی 2 کیفیات میں ہوگا نا، تو سمجھدار وہ ہے کہ جو پوری تیاری رکھے۔ جب آدمی سفر میں نکلتا ہے تو ضروری چیزوں کو دیکھتا ہے نا، بھئی ہوا پوری ہے، پیٹرول وغیرہ وغیرہ، تو بس یہ ہے کہ ہم سفر میں ہیں نا، تو کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اب کم از کم میں اتنا اچھا تو نہیں ہوں کہ میں وہ سارے اعمال اختیار کر پاؤں اپنی نااہلی کی بنا پر کہ جو آخرت میں کامیابی کے لیے مطلوب ہیں، تو پھر اس طرح کی جو آفرز ہیں مجھے تو بہت اچھی لگیں گی، کہ اور پھر مجھے اس لیے بھی اچھی لگتی ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا تو یقینی۔ دیکھیں نا، ہمیں کوئی پیر صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں تو ہم پورے یقین سے کرتے ہیں، تو بھائی وہ جو اربوں خربوں پیر جن کی جوتیوں کی خاک کی برکت سے بنتے ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا فرمانا در حقیقت اللہ کا فرمانا ہے۔ تو اللہ ہی نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے۔ اب یقین کے ساتھ وہ عمل کرے گا جس کو سرکار کی ذات پہ جتنا یقین ہوگا، اور وہی اس کا ثمر حاصل کرے گا جس کو سرکار کی بات پر جتنا زیادہ یقین ہوگا۔ پیر صاحب سے ہمارا گہرا تعلق ہو اور وہ ہمیں بہت محبت سے کوئی پڑھنے کو بتا دیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کام ہو گیا، تو سرکار جس بات کو فرما رہے ہیں۔ اور صحابی بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں، یہ بہت خوبصورت لفظ ہے، فرمایا کہ انہو اسر الیہ فقال، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان، فرماتے ہیں مجھے بلایا اور میرے کان میں کہا، ادھر آؤ تم ایک بات بتائیں۔ یہ علامت ہوتی ہے تخصیص کی، بھی مجھے اپنا سمجھا، بہت قیمتی بات کوئی بتائی، یعنی لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ اب وہ صحابہ کے تو ہر معاملے میں وہ تعبیر بیان کرنی پڑتی کہ کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، ان کے لیے اس سے بڑا تمغہ اور امتیاز کیا ہوگا کہ میرے آقا نے مجھے بلایا اور چپکے سے فرمایا دیکھو یہ پڑھنا۔ آپ سمجھتے ہیں نا، یعنی اس لمحے کو، یہ اس کیفیت کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جاتا، جو اس وقت جو اپنائیت، جو خصوصیت، امتیازیت محسوس ہوتی، اتنا بڑا وظیفہ اتنے پیار سے بتایا، تو اس کا اہتمام کرنا، اس کی تاکید فرمائی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کو یاد کر لیجئے گا، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد ترتیب یہ کر لیجئے کہ پہلے سلام پھیرتے ہی ایک بار اونچی آواز سے اللہ اکبر، ٹھیک، پھر 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر ایک بار اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، پھر ایک بار اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، پھر 7 بار اللہم اجرنی من النار 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 اللہم اجرنی من النار، ٹھیک ہے۔
ایک فضیلت تو یہ ہے. اس کے علاوہ ایک فضیلت اور حدیث شریف میں بیان کی ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ دوزخ گفتگو بھی کرتی ہے اور جنت بھی باتیں کرتی ہے. وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيد، کہے گی نا قیامت کے دن. تو حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص بھی دن میں 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دوزخ سے پناہ کی دعا کرے گا، چاہے ان الفاظ میں کرے یا کسی بھی، تو جب وہ دعا کرتا ہے تو جہنم یہ کہتی ہے کہ یا اللہ آپ کے فلاں بندے نے مجھ سے پناہ کی، آپ سے درخواست کی ہے، آپ اس کو مجھ سے پناہ دے دیجیے. ٹھیک ہے. جنت کے حوالے سے فرمایا کہ جو شخص دن میں 7 مرتبہ جنت کی دعا کرے گا تو جنت یہ کہتی کہ اللہ آپ کے فلاں بندے نے آپ سے جنت کا سوال کیا ہے، اس کو جنت عطا فرما دیجیے. اب دیکھیے نا کہ جنت بھی اس پر فنا ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے جنت مانگ رہا ہے. اللہم انی اسألک الجنہ، 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 اللہم انی اسألک الجنہ. یہاں پر چونکہ الفاظ کی تخصیص نہیں ہے تو کوئی اپنی زبان میں بھی یہ کہہ دے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما، 7 دفعہ کہہ دے تو بھی انشاءاللہ اس کے لیے یہی فضیلت ہے. اور اسی طرح 7 دفعہ کہہ دے کہ اللہ مجھے دوزخ سے پناہ نصیب فرما تو بھی انشاءاللہ یہی فضیلت ہے. دوزخ خود کہے گی کہ اللہ اس نے پناہ مانگی ہے تو آپ اس کو پناہ دے دیجیے. یہ کتنی یعنی مؤثر ترین آفرز ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو اگر ہم اس پہ غور کریں تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس پابندی سے بھی استثناء فرما دیا کہ اگر تمہیں الفاظ نہیں آتے تو اپنی زبان میں کہہ. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور ایک حدیث شریف میں عجیب بات ارشاد فرمائی. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ مفصل حدیث پاک خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث سلمان ہے نا، کہ شعبان کے آخر میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا. چشم تصور میں دیکھیں کہ وہ خطاب کیسا ہوگا، جس میں سرکار خطاب فرما رہے ہیں اور صحابہ سن رہے ہیں. یہ لذت کے مواقع ہیں جی. تو اس میں بہت ساری باتیں ارشاد، بہت ہی بلیغ خطبہ ہے. اس میں آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزوں کی پابندی کرو. 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں. ایک یہ ہے کہ جنت کا سوال کرنا اور دوسرا ہے کہ دوزخ سے پناہ مانگنا. تو یہ ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہیں یہ باتیں، ان کو ملحوظ رکھیں. اور میرے خیال میں اگر کوئی بہت ہی آہستہ پڑھتا ہو تو اس کو بھی 1 منٹ نہیں لگتا. اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر کیا پڑھنا ہے تو اس حوالے سے بھی آپ متوجہ ہوں. درود شریف پڑھ لیجیے. عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات
وَكَانَ يَوْمَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي حِرْزٍ مِّن كُلِّ مَكْرُوهٍ وَحَرْصٍ مِّنَ الشَّيْطَانِ وَلَمْ يَنبَغِ لِذَنبٍ أَن يُدْرِكَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا الشِّرْكَ بِاللَّهِ. اور ایک روایت میں بیدہ الخیر کا اضافہ ہے یحیی و یمیت کی جگہ، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ قَالَهَا عِتْقُ رَقَبَةٍ، اور ایک روایت میں کہ وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ أُعْطِيَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي لَيْلَتِهِ. حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اسی طرح، یعنی پہلو نہ بدلے، دو زانو بیٹھے ہوئے بات کرنے سے پہلے، دنیاوی گفتگو دنیاوی کاموں میں مصروف ہونے سے پہلے 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے. اور ایک روایت میں کہ عصر کی نماز کے بعد بھی 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے. فجر اور مغرب کے بعد تو متعین ہے، اور ایک روایت میں عصر کا تذکرہ بھی ہے. یہ کلمات پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں. پورے دن ہر ناگوار اور ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رہتا ہے. یہ کلمات شیطان سے بچانے کے لیے پہرے داری کا کام دیتے ہیں، اور اس دن شرک کے علاوہ اس سے کوئی گناہ ہلاک نہ کر سکے گا. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے پر، اس میں جتنے کلمات ہیں، ہر کلمہ پڑھنے پر اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ عصر کی نماز کے بعد بھی عصر کی نماز کے بعد پڑھنے کے بعد بھی رات بھر وہی ثواب ملتا ہے جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دن بھر ملتا ہے. وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. ایک روایت میں یحیی و یمیت کی جگہ بیدہ الخیر ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں. سارا ملک، دنیا و آخرت انہی کا ہے، انہی کے ہاتھ میں تمام تر بھلائی ہے، اور جتنی خوبیاں ہیں وہ انہی کے لیے ہیں. وہی زندہ کرتے ہیں، وہی مارتے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ 10 مرتبہ اپنے پہلو کو بدلے بغیر جس انداز میں اس نے سلام پھیرا تھا اسی حالت میں رہتے ہوئے اس کا اہتمام کیا جائے تو یہ نعمتیں اس کو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. نیکی کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی معمولی سی چیز لکھ دی گئی. دیکھیے کرنسی کا فرق ہوتا ہے نا. اب وہ ایران کے اگر 4-5 لاکھ بھی پاکستان کے 2-3 روپے کے برابر بنیں گے نا، تو اگر کہیں جی آپ کو 5 لاکھ ملیں گے تو دینے والا کوئی بڑا ہے نا، تو اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ چھوٹی کرنسی دے. تو یہاں پہ دینے والا تو سب سے بڑا ہے، وہ پھر اپنی شان والی کرنسی دے گا. پھر ایک ہی نیکی اتنی بڑی ہوگی کہ زمین و آسمان کے خلا کو بھر دے. ٹھیک ہے، تو 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. تو گناہ مٹانے کا یہ مطلب نہیں، اب وہ لوگ اپنی تشریح کرتے ہیں، وہ کسی خاص حکمت کے تحت کرتے ہیں کہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. وہ اس لیے کہ لوگ گناہوں پہ جری نہ ہو جائیں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک احتیاطاً بات کہی جاتی ہے نا. تو ایک عمل جو بطور خاص جس کی تاکید کی جائے اور جس میں 2 چیزیں ملحوظ ہوں، ایک تو یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے، یہ اپنی ذات میں بہت بڑی سند ہے،
اور دوسرا یہ کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی اور اس طرح فرمائی کہ جس حالت میں تم بیٹھے ہو اسی حالت میں پڑھو. کیا مطلب؟ کہ حضوری کی جو کیفیت تھی، تم دنیا سے کٹ کٹا کے اللہ کے حضور چلے گئے تھے نا، اللہ اکبر کہہ کے تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور السلام علیکم کہہ کے تمہارا وہ عمل مکمل ہوا، تو بے شک عمل مکمل ہو گیا ہے. اس حضوری کی مشابہت کو قائم رکھتے ہوئے تمہیں یہ عمل کرنا ہے. تو آخر کچھ تو ہوگا نا اس میں، تو 10 گناہ معاف ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سامنے رکھ کر یہ سوچا جائے کہ ایک ایسا گناہ کہ جو دنیا اور آخرت کی کرنے والے کی تباہی کا باعث ہو، اللہ تعالیٰ ایسے 10 گناہ معاف فرمائیں گے. سمجھ گئے؟ 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں. ایک درجہ بلند ہو تو کام بن جاتا ہے. 10 درجے کتنے بلند ہوتے ہیں؟ جتنی اللہ کی شان بلند ہے، وہ اپنی بلند شان کے حساب سے درجے بلند فرماتے. ہاں، جس کو یقین نہیں ہوگا وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. بس اللہ سے لیتے رہیے، وہ عطا فرماتے نہیں تھکتے، بلکہ ان کو مانگنا، اچھی امید رکھنا پسند ہے. چنانچہ ایک موقع پہ فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. تو 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں. پورے دن ہر ناگوار اور ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رہتا ہے. ہم دیکھ لیں نا، تھانے کورٹ کچہری کے معاملات ہیں اور کئی ساری الجھنیں ہیں. اگر یقین سے پڑھ لیں، آفر کی بات تھی نا، آدمی یقین سے سوچ لے کہ میری فلاں فلاں پریشانی آج میں یقین سے پڑھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائیں گے، تو ضرور فرمائیں گے. یہ کلمات شیطان سے بچانے کے لیے پہرے داری کا کام دیتے ہیں. یقین سے پڑھ لیجئے تو اللہ تعالیٰ شیطان کے پھندوں سے محفوظ فرمائیں گے. ٹھیک ہے؟ پھر آگے ہے کہ اس دن شرک کے علاوہ اس سے کوئی گناہ ہلاک نہ کر سکے گا. یہ بہت خوبصورت توجیہ ہے. وہ یہ ہے کہ جب شیطان سے پہرے داری کا کام ہو گیا تو گناہوں سے تو بچ گیا نا. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کچھ کوتاہی ہو بھی گئی تو وہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی گناہوں کی معافی کا تذکرہ فرما چکے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ ہلاک نہیں ہوگا. اب پھر فرمائے کہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ انسان کی قیمت کیا ہے؟ پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ انسان کی قیمت نہیں بن سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انمول نیکی کا موقع اللہ نے دیا ہے، اور وہ بھی 10 غلاموں کے برابر. اس حدیث پاک میں تو کچھ الفاظ کا اضافہ ہے نا، ان کے بغیر جو چوتھا کلمہ جسے ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اضافے کے بغیر ان الفاظ کی کتنی اہمیت ہے، پھر آپ اس سے سمجھ سکیں گے کہ اضافے کے ساتھ اس کی اہمیت کتنی بڑھ گئی ہوگی. کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے اچھی دعا وہ ہے جو عرفہ کے دن مانگی جاتی ہے. عرفہ جانتے ہیں نا کہ میدان عرفات میں حج کی نیت سے 9 تاریخ کو آدمی حاضر ہو، اور زوال کے بعد سے لے کر جو شام تک کا وقت ہے اس کو عرفہ کہا جاتا ہے. اس کے وقوف کی اہمیت آپ جانتے ہیں، یہ حج کا سب سے بڑا عمل ہے. تو چونکہ سب سے بڑا عمل ہے تو اس موقع پر جو دعا کی جاتی ہے، سرکار نے فرمایا کہ وہ سب سے بڑی دعا ہے، سب سے اچھی. خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے اچھی دعا وہ ہے جو عرفہ کے دن مانگی جاتی ہے. ٹھیک؟ اور پھر اگلا جملہ کمال، سبحان اللہ، فرمایا عرفہ میں سب سے اچھے الفاظ وہ ہیں جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہے. وہ کون سے ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اب اس میں ایک مفہوم اور سمجھ میں آیا کہ سچائی کے ساتھ اللہ کی تعریف کرنا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اس پہ اپنے یقین کو بڑھانا، اور اس کی شان کے جو مختلف گوشے ہیں، مختلف جہتیں ہیں، ان کو اپنی زبان سے دہرانا،
اس کی قدرت کو اپنے دل میں بٹھانا، اس سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں۔ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر وہی ذات ہے، وحدہ، وہ تنہا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ صفات میں کوئی شریک، لا شریک لہ، لہ الملک، بادشاہی بھی اس کی، ولہ الحمد، تم بہت اچھے ہو۔ نہیں، یہ تم بہت اچھے ہو نا، یہ اللہ نے تمہاری اچھائی مخاطب کے دل میں ڈالی، ٹھیک ہے، فلاں بہت اچھا ہے، نہیں، اللہ نے ایسا ماحول بنا، ایسے جذبات پیدا فرمائے کہ تم اس کو اچھا کہو۔ اصل میں یہ اللہ کی اچھائی ہے۔ اچھائی کی جو اچھے مفہوم میں اچھائی ہے، جو انسانیت کے تصور میں، فطرت کے تصور میں جو اچھائی ہے، وہ در حقیقت اللہ کی تعریف ہے۔ لہ الحمد، دنیا بھر کی حمد کو جمع کریں، وہ اصل میں اللہ کی تعریف ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت کاملہ کا اقرار اور یقین۔ سرکار فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر دعا عرفہ کی دعا ہے، اور عرفہ کی دعا میں سب سے بہتر دعا کے کلمات وہ ہیں جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اتنا عظیم عمل ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا ناغہ نہیں ہوگا۔ اب اتنے آسان آفرز ہیں نا، تو آپ نے 10 دفعہ پڑھ لیا اسی کیفیت میں، تو کتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ شیطان سے پہرے داری بھی ہو گئی، گناہوں سے بچت بھی ہو گئی، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی مل گیا، 10 گناہ بھی معاف ہو گئے، 10 نیکیاں بھی مل گئیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرکار کے عمل کی مشابہت بھی ہو گئی۔ اب ذرا دیکھیے، جب بھی ہم اس عمل کو کریں گے تو اس کا خیال کریں گے کہ پہلو نہ بدلنے پائے، اور جب بھی ہم اس کا اہتمام کریں گے تو فوراً توجہ سرکار کی طرف جائے گی کہ سرکار پہلو بدلنے سے پہلے اس کو پڑھا کرتے۔ یعنی پھر مومن کے لیے اس سے بڑھ کے لذت کیا ہے کہ وہ چشم تصور میں سرکار کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ میرے آقا ایسے بیٹھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ اپنی اخیر عمر میں جسیم ہو گئے تھے تو بیٹھا نہیں جاتا تھا، لیکن پوری مشقت کے ساتھ اسی حالت میں بیٹھ کے پڑھ کے پھر پہلو بدلتے تھے۔ جب اس تصور سے پڑھیں گے کہ میں سرکار کے پیچھے ہوں، بھئی ہم سرکار کے پیچھے ہی ہیں نا، اور سرکار کے پیچھے ہونے ہی میں عظمت ہے، پیچھے ہونا ہی اصل میں مخدومیت ہے۔ سرکار سے آگے نہ کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں ہو سکتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک میں بہت ہی خوبصورت اور پاکیزہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو ہمارے اکابر کی روحانیت، معرفت اور فنائیت اللہ کی ذات میں جو ہے وہ اس کا مظہر ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، نواب صدیق حسن خان صاحب، بہت بڑے ذی علم، بڑے صالح، بہت نیک تھے۔ تو وہ مسلکاً اہل حدیث تھے، تو ان کے ایک چاہنے والے تھے، وہ حجت الاسلام، حجت اللہ فی الارض، قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ حضرت تو بہت بڑے آدمی تھے، تو وہ آ کر کے اپنے جو مخدوم تھے نواب صدیق حسن خان صاحب، ان کی خوبیاں، ان کی صفات وغیرہ بیان کرتے تھے۔ دیکھیں جی انہوں نے یہ کہا، یہ کہا۔ حضرت محبت میں ٹال دیتے تھے، کبھی جواب بھی دے دیتے تھے۔ بس حضرت ٹھیک ایک سادہ سا آدمی ہے، ٹھیک ہے ایک نیک آدمی سے محبت رکھتا ہے، تو بہت توجہ سے سننے والی بات۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ امام المعبرین تھے، تعبیر کے امام تھے۔ تو ایک دن اس نے آ کر کے کہا کہ آپ ہمارے حضرت کی عظمت کو نہیں مانتے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی کیا ہو گیا؟ کہ جی میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ تو پھر آپ جب خواب سنیں گے نا تو پھر آپ ہمارے حضرت کی عظمت کو مانیں گے۔ حضرت نے فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ نماز کے لیے صفیں بنی ہوئی ہیں، اور پہلی صف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں کہ امامت میرے جو شیخ ہیں، جو میرے استاد ہیں نواب صدیق حسن خان صاحب، وہ امامت کروا رہے ہیں۔ حضرت کا رنگ فق ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا دیکھو واقعی تم نے خواب دیکھا ہے، یا یہ کہ تم
اپنے شیخ کی برتری کے لیے اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں. نہیں جی نہیں، میں نے دیکھا ہے. حضرت نے فرمایا میں پھر تم سے معلوم کرتا ہوں تم نے خواب دیکھا ہے؟ کہ جی دیکھا. حضرت نے فرمایا اٹھو. پھر کیا مطلب؟ فرمایا کہ نواب صدیق حسن خان صاحب کا انتقال ہو گیا، چلو جنازے میں چلتے ہیں. اب وہ اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی. اب بالکل وہ جامد و ساکت حضرت کے ساتھ چلا. اس علاقے میں پہنچے تو پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو چکا تھا اور جنازے کی تیاری ہو رہی تھی. اب تو یہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا کہ کاٹو تو لہو نہیں. اور پریشان ہوا کہ بھئی وہ میں تو ان کو معمولی سمجھتا تھا اور اپنے ان کو بڑا. اب خیر بڑے چھوٹے کا مقابلہ نہیں ہے. تو جنازے میں شریک ہوئے، فارغ ہوئے. بعد میں اسی وقت یہ کسی اور دن آ کر ملے تو ہاتھ جوڑ کے پوچھا کہ سرکار وہ معلوم کر سکتا ہوں کہ آپ نے یہ کیوں کہا؟ سبحان اللہ. یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جو سرکار کی محبت میں سانس لیتا ہے، وہی کہہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی کو اتنا شعور بخشتے ہیں جنہوں نے یہ فرمایا کہ